جس کا حساب لیا جائے گا تو وہ خوش نصیب پتہ ہے کون سا شخص ہوگا؟ وہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا کہ جس کے والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج پھر ایک نیا موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے تمام ہی حاضرین و ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ کیا وفات سے قبل آخری وقت کے اندر کلمہ طیبہ پڑھا جائے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کی روح سے کوئی فضیلت آئی ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ آخری وقت جب کلمہ طیبہ پڑھا جائے تو یہ خوش نصیبی کہلاتی ہے، یہ انسان کی خوش بختی کہلاتی ہے، یہ انسان کے دنیا کے اندر اعمال کے کامیاب ہونے کی دلیل کہلاتی ہے۔ اور ویسے بھی میرے محترم ناظرین، جو ایمان سلامت لے کر گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور پھر چہ جائیے کہ پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، اور پھر آخری وقت زندگی کی جب رخصت کا وقت آیا تو اس کو ایک اچھے اجر سے، اس کو اچھے انعام سے نوازا گیا کہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری ہو گئی، اس کی زبان پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جاری ہو گیا، اس کی زبان پر تحمید، تہلیل، تکبیر کے الفاظ جاری ہو گئے۔ تو یہ خوش بختی کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کلمہ طیبہ کے حوالے سے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت حقیقی کا وہ اقرار کرے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صمیم قلب سے ایمان لائے، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان کرے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوا۔ جنت میں داخل ہونے کی وجہ کہ وہ مومن ہے، اور مومن جنتی ہوتا ہے، اور جنت میں خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا۔ اگرچہ مومن بد عمل ہو، بد کردار ہو، غدار نہ ہو، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بلکہ وفادار ہو، لیکن تقاضۂ بشریت کے مطابق اگر گناہ کر بیٹھے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، اپنے جہنم میں گناہوں کی سزا پانے کے بعد، یا رب کے فضل سے گناہوں کی سزا معاف ہونے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ تو زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ جو زندگی کے اندر کیا کلمہ طیبہ پر ایمان لائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے، لیکن میرے محترم ناظرین، اس سے یہ مفہوم مخالف ہرگز نہ مراد لیا جائے کہ میں نے تو بس لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، اب مجھے کوئی اعمال کی ضرورت نہیں، میں نماز نہ پڑھوں، میں زکوٰۃ نہ دوں، مجھ پر حج فرض ہے تو میں حج نہ کروں، میں ارکان اسلام کی ادائیگی نہ کروں، میں قربانی واجب ہے قربانی نہ کروں، میں لوگوں کے حقوق تلف کروں، میں جھوٹ بولوں، غیبت کروں، چغلی کروں، زنا کروں، لوگوں کو نقصان دوں، لوگوں کی دل آزاری کروں۔ نہیں میرے محترم ناظرین، کہیں ایسا نہ ہو ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے وہ جو ایمان کی حلاوت ہے وہ خارج ہو جائے، ایمان رخصت ہو جائے۔ تو من قال لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے احکامات پر بھی عمل پیرا ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ چہ جائیے کہ یہ تو دنیا کی بات ہے، جب آخری وقت ہو، نزاع کا وقت ہو،
جب اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے تو کیا ہی شان ہے، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ کے اندر کیسی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ نزعہ کے وقت میں، آخری جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہے، جب زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، اس کے حوالے سے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا، آئیے سماعت فرماتے ہیں کہ جو آخری وقت میں کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سنن ابو داود کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی کا آخری کلمہ کلمہ طیبہ ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اب مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ عمل سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اگرچہ گناہ کر بیٹھے، اس حدیث مبارکہ کے حصے کی جو توجیہ ہے کہ اگرچہ وہ گناہ کر بیٹھے لیکن ایسا گناہ نہ ہو کہ جو شرک کی طرف لے جائے، جو اس کے ایمان کو داؤ پر لگا دے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جنت میں جانا اس کا یقینی قطعی ہے، اپنے عمل کی سزا کاٹ کر وہ جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ جنت میں جانے کا مدار وہ ایمان ہے، اور وہ ایمان لے کر کیا ہے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم ناظرین، روز قیامت سب سے پہلے اگر جس کا حساب لیا جائے گا تو وہ خوش نصیب پتہ ہے کون سا شخص ہوگا؟ وہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا کہ جس کے زبان پر آخری وقت میں کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ یاد رکھیں میرے محترم ناظرین، روز قیامت کیسا دن ہے اس پر میری ویڈیو بھی موجود ہے، آپ سماعت فرما سکتے ہیں، لیکن نفسا نفسی کا دور ہوگا، ہر ایک چاہ رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے جلد از جلد میرا حساب و کتاب والا معاملہ ہو جاوے۔ تو سب سے پہلے اگر جس کا حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو وہ شخص ہوں گے کہ جس نے کیا ہے آخری وقت زبان پر جاری جو کیا ہوگا وہ کلمہ طیبہ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی یہ بات ذہن میں نہ لے کر آئے کہ بھائی اعمال کمزور ہوں گے تو جنت میں کیسے جائے گا۔ جنت میں جانے کا معیار اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو بغیر کسی سزا کی جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر اعمال میں کمزوری ہوگی تو وہ سزا پانے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا اگرچہ اعمال میں کمزور ہو۔ اعمال میں کمزوری یہ کیا ہے؟ بخشش ہو سکتی ہے، لیکن ایمان میں کمزوری، ایمان میں صلح کلیت کا ہونا، وہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، وہ مذہب بھی اچھا، یہ مذہب بھی اچھا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان جزء لازم ہے، جزء لا ينفک ہے جنت میں جانے کے لیے، کہ ایسا جز ہے جو جدا نہیں ہو سکتا انسان سے۔ بس آخری بات کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان پر جاری ہونا گویا یہ رضامندی کی دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت ہے، کیونکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی چین والا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، قرآن کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ ہے، کلمتانی خفیفتانی، دو کلمے ہیں جو کیا ہیں؟ خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی من المیزانی، ترازو میں بڑے بھاری ہیں، اور
حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے یہاں بڑے محبوب ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ تو ہے، اللہ کا ذکر تو ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ کا زبان پر آخری وقت میں جاری ہونا، یہ انسان کی اللہ تبارک و تعالی سے رضامندی کی دلیل ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اس بندے سے راضی ہو گیا، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کی زبان پر اچھے افعال کو، اچھے اقوال کو، اچھی علامتوں کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہونا، یہ کیا ہے؟ رضامندی کی دلیل ہے، خوش بختی کی دلیل ہے، جنت کی بشارت کی دلیل ہے۔ اللہ کریم ہمیں زندگی بھی اسی ایمان پر نصیب فرمائے، اور جب اس دنیا سے رخصت کا وقت ہو تو اللہ کرے اللہ ہماری زبانوں پر بھی کلمہ طیبہ کو جاری فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔